أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا
أفلا يرجعون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد أوحينا إلى موسى فرعون ہکا بکا رہ گیا، جادوگر مسلمان ہو گئے، بات بن گئی موسیٰ علیہ السلام کی، ڈٹ گئی فرعون کی، سمجھاتے رہے بتلاتے رہے، لیکن وہ ماننے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہٹ درم تھا، ضدی تھا، سرکش تھا، طغا یطغو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ کو ان اسری بعبادی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلیے۔ بنی اسرائیل کو قیدی بنا رکھا تھا، خدام بنا رکھا تھا، گھٹیا گھٹیا کام ان سے کراتا تھا فرعون اس کی قوم، تو وہاں سے ان کو آزاد کرانا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقصد تھا، آزادی دلانا بنی اسرائیل کو۔ تو جہاں وہ دینی کام کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، وہاں دنیا کی راحت اور آرام کا بھی انتظام لوگوں کے لیے بنفس نفیس فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا اسری بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا ایک پروگرام ہے، شادی بیاہ ہے کوئی، یا کوئی عید ہے، کہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ملنے کے لیے، گھومنے کے لیے، آپ ہمیں اپنے زیورات دے دو۔ ان کے زیورات سونے چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ تھے وہ عاریتاً مانگے لے لیے ہم سے، آ کے دے دیں گے تمہیں۔ تو یہ راتوں رات ان کو لے کر ترتیب بنا کر چل دیے۔ تو اللہ نے فرمایا راستے میں سمندر آئے گا، دریا آئے گی، پانی آئے گا، وہاں سے پار ہونا ہے، آپ کو نکلنا ہے، تو پانی آ جائے تو گھبرانا مت، کیا کرنا؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سمندر میں لاٹھی مار کر آپ خشک راستہ بنا لیجئے گا۔ لا تخاف دركا ولا تخشى، خوف مت کیجیے پکڑ جانے کا، ولا تخشى، اور ڈریے مت غرق ہونے سے، نہ تو آپ غرق ہوں گے اور نہ فرعون سے پکڑے جائیں گے، آپ لے کر چل دیجیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، 6,03,000 بتائے جاتے ہیں بنی اسرائیل تھے، یا 6,70,000، 9,70,000 اسرائیل سب کے سب کو لے کے چلے۔ تو پیچھے سے فرعون بھی آ گیا لاکھوں فوجوں کے ساتھ، 70,000 کالے گھوڑے، 70,000 کالے گھوڑے، اور لاکھوں فوج کے ساتھ فرعون بھی پیچھے لگ گیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، ادھر سمندر آیا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کہا پکڑے والی ہم، أَمَامَنَا الْمَوْجُ خَلْفَنَا الْفَوْجُ، آگے موج ہے پیچھے فوج ہے فرعون، اور آگے موج ہے سمندر، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے، موت ہی موت ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بولے موسیٰ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ میرے ساتھ میرا رب سیہدین، وہ راہ دکھلائے گا، خوف مت کرو۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے لاٹھی مار دو سمندر کو، سمندر کو لاٹھی مار کے کیا ہوگا؟ ارے ہمارا حکم ہے تو مجھے کر گزرو، یہ نہیں کہا فرعون کے سر پہ مارو 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے، نہیں، سمندر پر مارو، یہ عقل کو دخل نہیں ہے ان میں، بس مار دو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، 12 قبیلے تھے، 12 لوگ آئے تھے مصر ملک شام سے، یوسف علیہ السلام، 12 قبیلے ہو گئے تھے ان کے یہاں مصر میں، اسرائیل، ہر ایک کا بڑا جتھا تھا، تو یہ لوگ نکلے، 12 راستے بن گئے، بڑے بڑے کالطود العظیم، اونچے بڑے بڑے پودے بن گئے، 12 راستے، 12 قبیلے، اور بیچ میں ایسا راستہ گویا شیشوں کا، سمندر کا پانی نظر آ رہا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ رہا ہے، بات چیت کرتے ہوئے گزر رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، پار ہوا چاہتے ہیں۔ ادھر سے فرعون آ گیا کہ اچھا دیکھو میری رعب اور ہیبت کا اثر، کہ سمندر نے بھی کیا دے دیا، راستے دے دیے، گھوڑے پر سوار تھا فرعون، لیکن آگے کودنے کی ہمت نہیں بڑھ رہی،
بعض روایتوں میں جبرائیل آئے گھوڑی پر سوار ہو کر، آگے وہ گزاری گھوڑے کی اس کے فرعون کے، تو ایک دم اس نے چھلانگ لگا دی، اس کو دیکھ کر سب نے چھلانگ لگا دی۔ جب بالکل بیچ میں آ گئے فرعون اور اس کا لشکر لاکھوں کا، فوج ہتھیار، اللہ فرماتے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو سمندر نے ان کو پوری طرح سمیٹ لیا، پوری طرح سمندر دونوں طرف سے مل گئے، راستے جو بنے ہوئے تھے جدھر کو گزر رہے تھے، ادھر سے بھی پانی ادھر سے بھی پانی، اور بیچ میں فرعون کو یاد آ گئی نانی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، اور فرعون کو یاد آ گئی نانی، کہہ رہا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا ہے میں۔ جبریل تڑپ گئے کہیں اللہ کو رحم نہ آئی اس ظالم پر، فوراً گئے سمندر میں اور نکال کے لائق کیچڑ اور منہ میں ٹھونس دیا فرعون کے، کہ کہیں یہ توبہ نہ کر لے، اللہ اس کو معاف نہ کر دے ظالم کو۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فاسد تھا آج مومن بن رہا ہے دیکھ کر عذاب کو۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، سمندر نے ان کو پورے طور پر سمیٹ لیا، غرق کر۔ اغرقنا آل فرعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وأضل فرعون قومه وما هدى، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے چھوڑا، وما هدى، ہدایت نہیں دی، رہنمائی نہیں کی ان کی، کہہ رہا تھا آتیکم سبیل الرشاد، لیکن گمراہ کر کے چھوڑا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اے بنی اسرائیل نجات دے دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا تم سے طور کے دائیں جانب تورات دینے کا، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ جب یہ وہاں سے نکل گئے، سمندر سے پار ہو گئے، اور فرعون کیا ہو گیا، غرق ہو گیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کام تمام ہو گیا، کہ ماننے نہیں ہم جب تک کہ اس کی لاش نظر نہ آ جائے ہمیں، تو سب ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، پھر فرعون کی لاش باہر آ گئی، آج تک باہر ہے، مصر کے اندر رکھی ہوئی ہے، جب جاؤ گے مصر میں جماعت میں تو دیکھ لو فرعون کی لاش رکھی ہوئی آج تک۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ باہر نکل گئے تو راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ پوجا کر رہے ہیں گائے کی، کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے ان کا خدا ایسے ہم بھی دے دیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اپنے خدا کو، ہم بھی پوجیں گے۔ قال انکم قوم تجہلون، میں جاہل قوم، ابھی تو رب نے تمہیں نجات دی کفر و شرک کے راستوں سے، اور پھر تم نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، باطل کامل کو یہ کر رہے ہیں اور ان کو تو ہلاک ہونا ہے، ہلاک ہو جائیں گے ان کے چکر میں۔ تو بہرحال بالکل زیادتی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ چلو ہم تمہیں تورات دیں گے ہدایت کے لیے، آپ بنی اسرائیل کو کچھ لوگوں کو لے کر آ جاؤ، بات چیت کریں گے، تمہیں ہم نے کلیم اللہ بنایا وہ بھی دیکھ لیں گے، سن لیں گے اللہ کی باتیں۔ کچھ افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے دائیں جانب تورات لینے کے لیے پہنچ گئے، کہا 30 دن تک روزے رکھو پھر تمہیں کیا ملے گی، تورات ملے گی۔ 30 دن تک روزے رکھوائے پھر جا کے تورات دی، رسول اللہ کو بغیر روزے رکھوائے رسول اللہ وہاں بلوایا طور پہ، اور رسول اللہ کو طور پہ نہیں بلوایا، کہا بدر میں بھیج دیں گے ہم قرآن، عہد میں بھیج دیں گے، خندق میں بھیج دیں گے، تبوک میں بھیج دیں گے، مکہ میں بھیج دیں گے، مدینہ میں بھیج دیں گے، مکہ اور مدینہ کے درمیان جعفہ میں بھیج دیں گے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جہاں رسول تھے یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر تھے وہیں آ گئے، کیا کہنے رسول اللہ کے، تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، ایک چلہ لگانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات وہیں آ گئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ لوگ ہٹ درم سے بات نہیں مان رہے تھے، تو ان کو 40 سال مقام تیہ میں قید کر دیا گیا، وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہیں پا رہے تھے، لیکن اسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا،
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کر دیا، لو کھاؤ میٹھے رسگلے اور کھاؤ بٹیر کا گوشت، نمکین اور پلاؤ پوری مل رہی فری، نہ بنانا پڑ رہا نہ لانا پڑ رہا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس میں سرکشی مت کرنا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ میرے رب کا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ میرا غضب تم پر نہ اتر آئے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غضب اتر گیا فقد ہوا، وہ تو راہ سے گیا، بس اس کو تو عذاب بھگتنا پڑے گا جس پر میرا غصہ نازل ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے، تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا طور کے اوپر، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر چل دیے، پھر کہنے لگے بھائی تم ذرا آؤ، میں پہلے ہو جاؤں اللہ سے مل لوں جا کر، اتنے میں کچھ روزے رکھوں عبادت کروں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کس چیز نے تمہیں اپنی قوم سے جلدی آنے کے لیے آمادہ کر دیا؟ آپ اپنی قوم سے پہلے کیسے آ گئے؟ جلدی کیوں آئے اتنے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، بولے وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں چلے ہوئے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے تو آپ کی طرف اس لیے جلدی کی تاکہ آپ کو راضی کروں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، میں جلدی جلدی چلا آیا آپ سے ملنے کے شوق میں۔ ہم اولئک علی اثری، وہ بھی آ رہے پیچھے پیچھے، لیکن وہ پیچھے آ نہیں پائے، وہ وہیں رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سو رہے، آ رہے ہوں گے، یہ کہہ دیتا آ رہے تو آ جائیں گے، آ ہی رہے ہوں گے، کہا پیچھے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ سامری قبیلہ سامرہ کا ایک آدمی تھا، ملک شام میں ہے، اور بعض نے فرمایا فرعون کا آدمی تھا، قبطی تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، بعض نے کہا بنی اسرائیل کا ہی آدمی تھا، کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا۔ کون؟ سامری۔ اور بعض نے کہا کہ یہ گائے کا پجاری تھا، ہندوستانی آدمی تھا، ہندو تھا، کون گائے کی پوجا کرتا تھا، تو اس لیے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن نفاق تھا اندر، کامل نہیں تھا، دکھلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا تھا۔ غرض یہ کہ مختلف اقوال ہیں، بات کرے ہندو تھا، بعض کہتے ہیں وہ شامی تھا، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم کا تھا، بعض فرعون کی قوم۔ بہرحال جو بھی تھا سامری تھا، اس کا اصل نام تھا موسیٰ۔ جب قتل کرنے کا ارادہ ہو رہا تھا موسیٰ کا بچوں کو، کہ بچے قتل کرو جو بھی ہوگا بنی اسرائیل میں، تو ایک بچہ پیدا ہو گیا بنی اسرائیل کے، تو اس کی ماں نے سوچا لوگ آئیں گے ذبح کریں گے، میرے سامنے تکلیف ہوگی، لاؤ اس کو جا کر ایک پہاڑ کے اندر، غار کے اندر رکھ دو، وہاں سے دروازہ بند کرو، پھر آتی جاتی ہوگی کبھی دیکھتی ہوگی اس کو۔ تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا اور جبرائیل کو بھیج دیا، ایک انگلی لگاتے منہ میں دودھ نکلتا، دوسری انگلی لگاتے شہد نکلتا، تیسری لگاتے مکھن، ارے دودھ مکھن اور شہد سے پرورش کر دی، وہی بڑا ہو گیا پل کر سامری موسیٰ۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے، فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي عَدُوُّ اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرعون کی طرف بڑی رکھنے آ گئی، کہنے والے نے کہہ دیا اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا فَتَحَيَّرَتْ عُقُولُ مُرَبِّيهِ وَخَابَ الْمُؤَجَّلُ، جو آدمی نیک بخت پیدا نہیں ہوتا تو اس کی تربیت کرنے والے بھی حیران و ششدر رہ جاتے، خواب المؤمل، اور امید کرنے والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، وہ موسیٰ سامری جس کی تربیت پہاڑوں میں جبریل نے کی، کافر، وہ کافر بن گیا، تربیت کرنے والے حیران ہو گئے، تربیت کرنے والے ایسے جلیل القدر سید الملائکہ ساری وحییں لے کر آئے سارے نبیوں پر، وہ پرورش کر رہے، فتحیرت عقول
مربی وخاب المؤجل، ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. تربیت میں تو تھا جبرائیل کہ وہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. وموسیٰ الذی رباہ جبریل، وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، خاب المؤجل مرسل، وہ کیا بن گیا؟ رسول بن گیا. تو تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. سارے مدرسے میں ایک ہی گلاس ہے، تو فقیر مدرسہ ہے. سمجھے؟ تو معلوم یہ ہوا ہدایت دینے والا اللہ کی ہے. تیرے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ارے مدرسے میں رہ کر ایسا بگڑ گیا ظالم، خانقاہ میں رہ کر بگڑ گیا. تبلیغ میں کیا فائدہ، کیا فائدہ تھی جماعتوں کا؟ ارے ظالم، جماعت سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت اللہ کی وجہ سے. جماعت کو بدنام مت کر، مدرسے کو بدنام مت کر، خانقاہ کو بدنام مت کر. ارے جبریل کی تربیت میں کافر بن گیا وہ. فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. تو ہدایت دینے والا اللہ کی ہے. تبلیغ تو بہانہ ہے، چلہ لگا لو، سدھر جاؤ گے اللہ کی طرف سے. نہیں سدھرو گے تو تبلیغ کا نقصان نہیں، اس میں غلطی نہیں ہے، شروع کی غلطی ہے اس میں. بدبختی قسمت میں ظالم کے. اس نے منگایا کہ سارے مدرسے میں ایک ہی گلاس ہے، فقیر مدرسہ ہے کیا ہے؟ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. تو وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، یہ سامری تھا. فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، لوٹ گئے موسیٰ، لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، اسفا افسوس کے ساتھ. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، بولے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تمہارے اوپر مدت دراز ہو گئی تھی؟ 40 دن کوئی زیادہ ہے؟ 30 دن کوئی زیادہ ہے؟ 30 دن تھا کہا تھا، لیکن پھر بعد میں کہا 10 دن اور بڑھا دو. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تاکہ تبلیغ والوں کو چلہ لگانا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. 1 مہینہ تو ہو گیا، 10 دن میں کر لو، پورا چلہ کر لو، تاکہ پھر خانقاہ والے بھی چلہ لگوائیں اور تبلیغ والے بھی چلہ لگوائیں. خانقاہ میں چلہ لگوائے تو کوئی بات نہیں، تبلیغ میں لگوا دو تو بدعت ہو جاتا ہے. اچھا، فتم میقات ربہ 40 لیلہ. ام یہ لمبا تھا وہ مدت، 40 دن کوئی لمبے ہو زیادہ ہے کیا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اتر جائے. فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کو توڑ دیا، میرے وعدے خلافی کی تم نے اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم، بولے اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہم نے حضرت. بات یہ ہے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہمارے اوپر بوجھ تھا قوم کے زیورات کا. فَقَذَفْنَاهَا، ڈال دیا ہم نے اس کو. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، ایسے سامری نے بھی ڈال دیا. بات یہ ہوئی کہ وہ زیورات جو لے کر آئے تھے، مانگ کر آئے تھے لے کر، اب وہ پریشان ہو گئے، وہاں تو آ گئے، وہ تو سب غرق ہو گئے. یہ تو سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات کیا آئے گا ہمارے لیے، جائز نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے اس کا؟ کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال ان کا تھا، ان کا نہیں تھا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ سامری نے کہا بھائی ڈال دو، تمہاری یہ جائز نہیں ہے، ڈال دو. سب نے گڈھے میں ڈال دیا. اور بعض روایت میں حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جائز نہیں، سونا چاندی تو لے کر آئے تھے ان سے، وہ تو مر گئے، اب یہ پیسے ان کے ہیں، کیسے لوٹاؤ گے؟ پھر ان کو یہاں ڈال دو گڈھے میں، بعد میں موسیٰ آئیں گے پھر دیکھیں گے. تو گڈھے میں ڈال دیا. اتنے میں وہ بھی آیا سامری، پیچھے سے دوڑا ہوا چلا ہوا. اس نے دیکھا تھا حضرت جبرائیل کو جب آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر، جہاں پر بھی گھوڑے پہ پیر پڑ رہا تھا وہیں ہریالی ہو رہی تھی. اس نے کہا ضرور کچھ نہ کچھ کرامت ہے اس میں. تو گھوڑے کے نیچے سے کیا اٹھا لی؟ مٹی اٹھا لی، اور مٹی ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. کہا میں بھی ڈال دوں. حضرت
ہارون نے کہا ڈال دو، وہ سونے لے کر آیا اس کے پاس بھی وہ کچھ، یا یوں کہا پہلے اس نے کہ بھائی آپ دعا کرو میرے لیے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک آدمی ہے بھائی، اللہ والا آدمی ہے، صوفی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھ رکھی ہے، منافق ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو. کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو اندر خان. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. انہیں کیا پتہ تھا کیا چارہ ظالم ہے. تو بہرحال یہ تو حضرت ہارون کی دعا کا اثر ہوا، یہ اس نے جو مٹی اٹھا رکھی تھی اس کا اثر ہوا. تو اس تانبے کو پنگلایا، جلایا، سونے چاندی کو، ہیرے جواہرات کو جو تھے، اور پھر اس کا گھوڑا وہ بنا دیا، بچڑا، گائے کا بچڑا بن گیا. اور وہ مٹی اس نے اس کے اندر ڈال دی تو اس کے اندر سے خوار گائے کی آواز آنا شروع ہو گئی. یہ تو اصلی بچڑا بن گیا، اصلی بچڑا بن کی آواز آ رہی اس کی. یا پھر وہ اس کے تھا سونے چاندی کا بنا ہوا، لیکن اس میں مٹی ڈالی تو خوخاں بھیلاں جو کہتا ہے کچڑا بچڑا، وہ آواز آنے لگی اس کی. اللہ فرماتے ہیں فَقَذَفْنَاهَا، ڈال دیا ہم نے سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بوجھ تھا ہمارے اوپر قوم کا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، ایسے سامری نے بھی ڈالا. پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکال دیا جس کا جسم تھا لہو خوار اور اس کی آواز تھی گائے کی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، بولے یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. فنسی، مجھے تو بھول گیا، پٹک گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، چلا ہو گیا، آئے نہیں اب تک. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ان کی بات کو کوئی جواب بھی دے دینا. بچڑا ہے، بہ بہ تو کر رہا ہے، میں تو کر رہا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے اس کا جواب نہیں دے رہا. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور وہ ان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. ایسے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، عقل کے اندر ہو تم لوگ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر جاؤ اور مارو ان کے لیے سمندر میں لاٹھی خشک راستہ بنانے کے لیے. نہ خوف ہوگا تمہیں پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہوگا غرق ہونے کا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھے لگ گیا فرعون ان کے اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، سمندر نے ان کو اچھی طرح سمیٹ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، چھا گیا ان کے اوپر سمندر میں سے وہ جو چھا گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا کے چھوڑا، راہنمائی نہیں کی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا. ونزلنا، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوى، کھاؤ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، حلال روزی میں سے. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی مت کرنا. فیحل علیکم غضبی، کہ میرا غصہ تم پر اتر جائے، اور جس پر میرا غصہ اتر جاتا ہے وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے، وہ راہ سے گیا. وانی، اور میں بہت معاف کرنے والا ہوں. اس کو توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور پھر راہ پر جم جائے، وہ آپس صحیح چلتا رہے. وما اعجلک من قومک، اور کس چیز نے آپ کو اپنی قوم سے جلدی، کس وجہ سے آپ اپنی قوم سے جلدی آ گئے پہلے. اے موسیٰ، قال، کہنے لگے وہ میرے پیچھے ہیں، آتے ہیں. وعجلت، اور میں آپ کی طرف جلدی سے آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. قال فإنا قد فتنا، فرمایا ہم نے آپ کی قوم کو آزما دیا آپ کے بعد، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. لوٹے موسیٰ غصے میں بھرے ہوئے افسوس کے ساتھ، بولے اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے اوپر مدت زیادہ لمبی ہو گئی؟ کیا تم نے ارادہ کر لیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر جائے؟ تم نے میری وعدہ خلافی کی، تم نے میرے وعدے کو توڑ دیا. بولے اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی تمہاری، اور لیکن ہمارے اوپر قوم کے سونے کا زیورات کا بوجھ تھا، ہم نے اس کو ڈال دیا. ایسے ہی سامری نے بھی ڈالا، نکال دیا ان کے لیے ایک بچڑا جسم والا، جس کے اندر گائے کی آواز تھی. فقالوا ھذا، اس کی گائے کی آواز تھی. فقالوا ھذا، بولے یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. موسیٰ تو بھول گئے، کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کیوں آ گئے تم پہلے؟ ارے آپ کی شوق میں محبت میں آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ آتے تو اچھا تھا، ان کو ساتھ لے کر آ جاتے. یہ بات سمجھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں میں یہ بات کو ملتی ہے، اس کو بیان کر دیا ایک مولانا نے ایک مرتبہ، تو اس کو کہ انہوں نے کیا کر توہین کر دی علیہ السلام. تو بہرحال دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصود توہین کرنا ہے یا کچھ اور بیان کرنا ہے.